ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. آج ہم جو ہے وہ 18ویں پارے کا خلاصہ قرآن پاک بیان کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں فرمایا کامیاب مسلمان وہ ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں، جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر قسم کی بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی سے اپنا دامن پاک رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ان صفات کے حامل مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں. یہ صفات ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ امانت دار بھی ہو، نمازیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، نمازوں کی پابندی بھی کرے، وعدوں کو پورا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، اور بھی بہت سی جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں. یہ صفات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفات جس میرے بندے میں ہوں گی تو ہم اسے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل جو ہے وہ 18ویں پارے میں بیان کیے ہیں کہ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم بن جاتا ہے. یہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا نقشہ بیان کیا ہے کہ پہلے صرف نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر ہڈیوں پر اس گوشت کو چڑھا کے ایک جسم کی جو ہے وہ کیفیت یا جسم کی ہیئت جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 18ویں پارے میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا اقتدار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو صرف وہ وحدہ لا شریک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے. یعنی کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کی عزت کو خراب نہ کرو. آج کل لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں اور چھوٹی چھوٹی عداوتوں کی وجہ سے لوگوں کے دل میلا کرنے سے نہیں رہتے. کیا دل میلا کرنے سے نہیں رہتے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک نمازی کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ فلاں نمازی جو ہے وہ آپ کے بارے میں ایسے کہے. میں اس نمازی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی مجھ سے رنجش، کوئی تکلیف، کوئی پریشان؟ میں نے کہا میں نے آپ کے بارے میں ایسے سنا. اس نے کہا امام صاحب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، سوری کرتا ہوں، یہ میں بات نہیں کرتا، میرے منہ میں ڈالی گئی. کیا میرے منہ میں ڈالی گئی؟ آئندہ میں نہیں کروں. اور وہ تھے بھی ماشاءاللہ سفید ریش. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کسی کے منہ میں یا کسی کے کندھے کو استعمال کر کے کیا کرتا ہے سامنے والے کی عزت. آج یہ ہمارے میں نے بات بطور مثال کے پیش کی. ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے. ہم کسی کے ساتھ ہماری انبن ہو جائے نا تو پھر ہم 4 لوگوں کے کان خراب کرنے میں، دل میلے کرنے میں ہم دیر نہیں لگاتے. جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے گا ہم اس کا گلہ ہی شروع کر دیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو کسی پر بہتان، تہمت
جو کسی پر جھوٹ باندھے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مومن ہمیشہ، مسلمان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو رحمت حاصل کرنے والے، عذاب اور لعنت والے کام مسلمان مومن کی شان نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشروں کی تباہی بربادی کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اپنا جو ہے وہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، اور سامنے والے کے بارے میں وہی ہم اپنا جو بھی ہمارے نظریہ ہو وہ ہم قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے سراسر تعلیمات کے خلاف ہے یہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں فرمایا جب آپ کسی کے گھر جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ اب یہ آداب بیان ہو رہے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر بھی جائیں تو حکم ہے کہ پہلے دروازے پہ دستک۔ کیا پتہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان عورت آئی، یا تمہاری ماں بہن بہو بیٹی گھر میں ہوتا ہے نا، گھر میں غفلت ہو جاتی ہے، وہ ایسی حالت میں ہو تو آپ بغیر دستک دیے چلے جائیں، اور وہ حالت ان کے لیے بھی اچھی نہ ہو، آپ کو دیکھنے میں بھی وہ اچھی نہ لگے، تو اس لیے فرمایا پہلے دستک دو، گھر میں جانے سے پہلے دستک دو، تاکہ گھر میں اگر کسی کا دوپٹہ اترا ہے تو دوپٹہ پہنے، اگر ان کی کوئی اعضاء وہ ظاہر ہے تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ پردہ وغیرہ کا اہتمام کر لو۔ اسی طرح آپ اگر والد کے روم میں بھی جاتے ہیں، ماں کے روم میں، بہن کے روم میں، بیٹے کے روم میں، بیٹی کے روم میں بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لاک کھولیں اور چلے جائیں، پہلے دستک۔ کیا پتہ وہ کس حال میں، کس کیفیت میں، کس کنڈیشن میں۔ تو یہ فرمایا کہ جب بھی اسی طرح آپ جب کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے دستک دیں، اور جب وہ اندر سے دستک سے مراد یہ بھی ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ اونچی آواز میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دستک دیں اور زور سے۔ اور ہم تو جا کر جناب وہ بیل لگی ہے تو جب تک وہ باہر نہ نکلے ہم چھوڑتے ہی، حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ 3 بار دستک دو، 3 بار دستک دینے کے بعد اگر دروازہ یا جواب آئے ٹھیک، نہیں تو لوٹ جاؤ۔ ہم فون کسی کو کرتے ہیں نا تو اس میں بھی یہی آداب ہے، 3 بار کال کرو، اگر اٹھا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بدگمانی پیدا ہے، دیکھو یار ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہا، یہ جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا، ایسے کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، جان بوجھ کے یہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اچھا گمان کرو، یار پتہ نہیں یہ سویا نہ ہو، کیا پتہ نہا رہا ہو، کیا پتہ وضو کر رہا ہو، کیا پتہ واش روم میں ہو، کیا پتہ موبائل اس کے پاس نہ ہو، چارجر میں لگا ہو، وہ کہیں باہر نکلا ہو، اچھے گمان بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں اٹھا، اس کو پتہ ہے نا میرا آ رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں اٹھا۔ اور اسی طرح دروازہ ہاں جی وہ گھر میں ہوگا، دیکھیں بچے کو بول دیا بولا ابا نہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کہہ دیا جاتا ہے جا کر کہہ دے کہ ابا نہیں ہے، وہ آ کر کہہ دیتا ہے کہ ابا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں، ایسے ہوتا ہے نا، وہ آ کر کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا کہہ رہا ہے کہ ابا اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ خیر یہ آداب ہے، ہمارا پیارا دین اسلام ہے۔ اتنا حضور میں نے پچھلے اتوار کو حدیث شریف بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے حق میں مثل والد کے، جس طرح والد اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے کہ بیٹا اونچی آواز میں نہیں بولتے، آہستہ بولتے، گھر میں آتے ہوئے دستک دیتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے بیٹھتے، ایسے نہیں کھاتے، ایسے کھاتے، ایسے نہیں پہنتے، ایسے پہنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد سے بھی زیادہ اپنی امت کے حوالے سے فکر مند اور والد سے بھی زیادہ اپنی امت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو قبول کریں۔ اب یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جاؤ ڈائریکٹ نہ جاؤ، بھلے کہ تمہارے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو، بیٹے کا گھر کیوں نہ ہو، اپنا تمہارا گھر کیوں نہ ہو، جب بھی باہر سے اندر داخل ہونا ہے پہلے مین گیٹ پہ بیل دو یا دستک دو، اور پھر اس کے بعد سلام کرو اور بسم اللہ پڑھ کے سیدھا قدم جو ہے وہ اندر رکھو۔ جب حضور کی حدیث ہے جب بسم اللہ پڑھ کے انسان گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو انسان کے ساتھ جو شیطان ہیں، افزاد ہیں، یہ کہتے ہیں چلو واپس باہر نکلو، کیونکہ اب یہ اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اب
جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں شیاطین کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں شیطان کے اب یہاں سے نکل جاؤ تاکہ ہمارا اس گھر میں آپ کوئی حصہ نہیں. تو جب بھی داخل ہو دعا پڑھیں یا اللہ خیریت کے ساتھ داخل کر، خیریت کے ساتھ نکال، اچھی خوشخبریاں دینا، گھر میں رہ کر کوئی بری خبر نہ ملے، کوئی حادثہ نہ ہو، دیگر چیزیں بھی اس میں بیان کرنی چاہیے جو طالب علم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق مسلمانوں کے خلاف سازشیں پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں. یعنی کافر اور منافق یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، سازشیں کریں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں، ابھی یہ جو انڈیا کی ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ قطر کے اندر اور اس کے اندر دبئی کے اندر اور اس کے اندر سعودیہ کے اندر ان کی آئل ریفائنری پر اسرائیل نے بم مارے، اسرائیل نے مارے. اور نام کیا کہا کہ یہ ایران نے مارے. کس نے مارے؟ ایران نے. کیوں مارے؟ کہا یہ آپس میں لڑے. کیا ہے؟ آپس میں لڑیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ لڑتے رہے، ہم تماشا دیکھتے ہیں. تو منافق اور کافر ہمیشہ سے سازشیں بنتے رہے. حضور کے دور میں عبداللہ بن ابی تھا، حضور کے پاس جو آتے نا دین سیکھنے کے لیے، وہ پھر اکیلے میں جب کہیں ملتا تو ان کے ذہن خراب کرتا ہے، یار کیا بات ہے اس طرح، جیسے ہوتا ہے نا دور کرنا، کاٹنا، اس طرح وہ کرتا تھا. اب بتائیں احد اور مدینہ شریف میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ اب مدینہ شریف سے احد شریف جنگ احد لڑنے کے لیے حضور تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. اس نے کئی سو بندے توڑ لیے. ہم نہیں لڑیں، لڑنا ہے تو مدینے میں جنگ لڑو، ہم ادھر تھوڑی جائیں گے. 300 کے قریب، اس سے بھی کم و بیش زیادہ یا کم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو اتنے بندے اس نے توڑ دیے. تو یہ جو کافر اور منافق ہیں یہ ہمیشہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں فرمایا کہ دنیا میں بعض کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے خود ہم پر ڈائریکٹ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، یا اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، اور اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہم پر. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ جو مشرک ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوا، فرشتے ہم پہ کیوں نہیں اترتے، اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، یہ نبیوں کو اس نے کیوں مقرر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب تم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھو گے نا تو تمہاری حواس گم ہو جائیں گے. جب تم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو تمہارے حواس باختہ ہو جائیں گے، تمہارے حواس گم ہو جائیں گے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت ان کی جو حالت ہوگی نا وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی تو آج بھٹکے ہوئے میں سے ہم نہ ہوتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں دنیا میں گھومو پھرو تمہیں معلوم ہوگا کہ میری نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا. یعنی قوم عاد، قوم سمود، دیگر جتنی اقوام جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ نے تم سے پہلے قوموں کو جنہوں نے نافرمانی کی ان کا کیا انجام ہوا. تو ان سے عبرت پکڑو اور تم اللہ کے نافرمان نہ بنو بلکہ اللہ کے فرما بردار. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے لوح محفوظ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، کوئی چیز بغیر ریکارڈ کے نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کافروں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کی مثال اندھے بہرے لوگوں کی ہے جنہیں کوئی انسان دکھایا سنا نہیں جا سکتا. ایسے ہی یہ کافر نور ہدایت سے محروم ہیں اور ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر کے سب پر ظاہر کر دیا جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے اسے کوئی انچ تک نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھو
اس کے مشیروں نے، اس کے جادوگروں نے، وہ جو کاہن تھے، انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا ستیہ ناش کر دے اور تیری موت کا ہلاکت کا سبب بنے۔ اس نے کہا جتنی بنی اسرائیل میں عورتیں ہیں نا، جن کے ہاں بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، بچیوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو اس نے۔ لیکن دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، ماں نے بچے کو بچانے کے لیے دریا کے اندر ایک صندوق میں ڈال کے رکھ دیا۔ فرعون کی بیوی سیاحت کے لیے گئی دریا کے کنارے، سے دیکھا بچہ صندوق ہے، آ رہی ہے، کھلوایا گیا، دیکھا اللہ اکبر دودھ کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اتنا پیارا بچہ۔ وہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ لے گئی اور پھر اسی فرعون کے محل میں دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتخاب ہوا۔ دیکھو، اور اسی فرعون ظالم جو حضرت موسیٰ کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی، حضرت آسیہ، اللہ اکبر۔ اور حضور معراج کی رات ایک جگہ سے گزرے تو ایک جگہ سے بہت پیاری اور بہت خوشبو آ رہی تھی۔ سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آسیہ کو جلایا گیا تھا، لیکن وہ زندہ جل گئی پر اللہ کی توحید سے وہ نہیں ہٹی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ پاک انہیں بڑی عظمت اور شان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اے اللہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھرانے کے ذریعے سے ان کے لیے بہترین انتظام کیا۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے رب سے رجوع کیا اور پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کی مشکلات دور فرما دی۔ تو ہمیں بھی جب مشکل آئے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے صبر کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور ہماری مشکلات بھی اللہ آسان فرما دے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے 950 سال طویل تبلیغ کی، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، ان پہ ایمان لایا، چند لوگ۔ اس سے دین کی محنت کرنے والوں کو سبق ملتا ہے کہ محنت کرنا انسان کے ذمہ ہے، وہ نتیجے کا مکلف نہیں ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بندے کا کام ہے کہ وہ تبلیغ کرے، خیر کے کام کرے، دین کا واعظ نصیحت جو بھی ہے اسلام کا، یہ نہ دیکھے یار یہ میرے پاس تو 10 لوگ بیٹھے ہیں، میرے پاس تو 2 لوگ بیٹھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار یہ دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، گنے چنے 4 لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو لگے ہوتے۔ او بھائی ادھر اللہ کا نبی ہے، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے۔ تمام پیغمبروں میں 4 پیغمبر بڑی عظمت والے ہیں، ان میں سے ایک حضرت نوح بھی ہے، جنہیں ثانی آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کشتی کے علاوہ باقی سب کچھ فنا ہو گیا تھا۔ دوبارہ اللہ نے ان کشتی والوں کے ذریعے سے اپنی جو ہے وہ مخلوق کی نشو و نما فرمائی۔ 950 سال تبلیغ کی، چند لوگ صرف آپ پہ ایمان لائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندے کا کام ہے اللہ کے دیے ہوئے مشن پہ اپنا کام جاری رکھے۔ باقی کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت کا بندہ مکلف نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، وہ جس کے ذریعے سے چاہے جس کو ہدایت دے۔ آگے یہ سمجھ، تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کام کرتے رہو، نتیجہ اللہ کے ہاں چھوڑ دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری بات، مشرکوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو حد درجے کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی پکار بھی بے بنیاد اور بے نتیجہ ہوتی ہے، بے شک ان کے عقائد و نظریات مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مشرک ہیں، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کو پوجتے ہیں، وہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہم جو اہل اللہ کی جناب میں کوئی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، تو یہ اس سے مراد
غیر اللہ کی مدد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو پیارے ہیں وہ اللہ کی عطا سے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ. حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. حقیقی داتا کون ہے؟ اللہ. شفا حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیبلٹ لکھ کے دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، ہم صحت یاب ہو جاتے نہیں ہوتے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا اللہ؟ اسی طرح ہم جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا اللہ والے کے مزار پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے، تو کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ والا ہے یا اللہ؟ اللہ. لیکن وہاں جانے سے جس طرح ڈاکٹر کی ٹیبلٹ وسیلہ بنی اللہ کی صحت، اللہ کی بارگاہ سے صحت ملنے کا، اسی طرح مشکل جو حل ہوئی وسیلہ بنا اللہ والا، تو اللہ والے کی برکت سے اللہ نے ہمارے مشکل کو حل کرنا. تو اس سے ہرگز یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، اور یہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود جانتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد نظریات ہیں اس پر کاربار دینے کی توفیق عطا فرمائے. افضل ذکر لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اللہ 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 اللہ. آمین. یا اللہ کریم آج 15 روزے مکمل ہو گئے، 16واں روزہ شروع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا 15 روزے گزار بڑی تیزی کے ساتھ گزرا. یا اللہ ابھی تک کیفیات ویسی کی ویسی ہیں. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک پہ بدل دے، ہمارے دلوں کی کیفیات کو بدل دے، ہماری سوچ کی کیفیات کو بدل دے، ہمارا ظاہر باطن بدل دے، ہمارے نفس کی کیفیات کو بدل دے. یا اللہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو جلا دے، ہمارے گناہوں کی نوسط میل کو صاف کر دے، ستھرا کر دے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دے، ہمارے قلوب کو اپنے نور سے روشن کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہمارے اس خلاصہ قرآن کو نور قرآن سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن کر دے. دنیا آخرت کی بھلائیاں اچھائیاں ہمارا مقدر فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.